بخشش اور مغفرت کی رات، شب برات کی اہمیت اور فضیلت۔ شب برات اسلام کے 8ویں مہینے شعبان کی 15ویں رات کو کہتے ہیں۔ مسلمان اس رات میں نوافل ادا کرتے، قبرستان کی زیارت کرتے اور ایک دوسرے سے معافی چاہتے ہیں۔ اس رات کو مغفرت کی رات اور رحمت کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں شعبان کی 15ویں رات کو شب برات قرار دیا گیا ہے۔ اس رات کو برات سے اس وجہ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس رات عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی رحمت سے دوزخ کے عذاب سے چھٹکارا اور نجات عطا کر دیتا ہے۔ یہ رات مسلمانوں کے لیے آہو گریہ اور زاری کی رات ہے، رب کریم سے تجدید عہد کی رات ہے، شیطانی خواہشات اور نفس کے خلاف جہاد کی رات ہے۔ یہ رات اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے زیادہ استغفار اور توبہ کی رات ہے۔ اسی رات نیک اعمال کرنے کا عہد اور برائیوں سے دور رہنے کا عہد دل پر موجود گناہوں سے زنگ کو ختم کرنے کا موجب بن سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کے لیے جاگتے رہو اور اس کامل یقین سے ذکر و فکر میں مشغول رہو کہ یہ ایک مبارک رات ہے اور اس رات میں مغفرت چاہنے والوں کے جملہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی درمیانی رات آئے تو رات کو جاگتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور نوافل میں مشغول ہوا جائے، روزہ رکھا جائے، کیونکہ اس رات اللہ اپنی صفات رحمان اور رحیم اور رؤوف کے ساتھ انسانیت کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور خدا کا منادی پکار رہا ہوتا ہے کہ کوئی معافی مانگنے والا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں، کوئی سوال کرنے والا ہے کہ میں اس کا سوال پورا کر دوں، کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اسے حلال اور وافر رزق عطا کر دوں، اور یہ صدائیں صبح تک جاری رہتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی 15ویں شب عبادت میں بسر کرو اور دن کو روزہ رکھو، اس شب ہر گناہ بخش دیا جاتا ہے، بخشش طلب کرنے والوں کا رزق طلب کرنے والوں کے رزق میں وسعت عطا کی جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، کوئی مغفرت کا طالب ہے کہ اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اسے عطا کروں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے، وہ سب کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک کے۔ کہا گیا ہے کہ اس کو شب برات اور شب سک اس لیے کہتے ہیں کہ بدار یعنی وہ شخص جس کے ہاتھ میں وہ پیمانہ ہو کہ جس سے ذمیوں سے پورا خراج لے کر ان کے لیے برات لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس رات کو اپنے بندوں کے لیے بخشش کا پروانہ لکھ دیتا ہے۔ اس کے اور لیلۃ القدر کے درمیان 40 راتوں کا فاصلہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ شعبان کی نصف شب یعنی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پس وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے 2 لوگوں کے، سخت کینہ رکھنے والا اور قاتل۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا کہ آسمان کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے جس قدر بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ شب برات کی خصوصیات۔ شب برات بھی ان خاص ایام کے قبیل سے تعلق رکھنے والی ایک اہم رات ہے جس میں احساس زیاں کو اجاگر کرنا مقصود ہے۔ اس لیے قرآن کریم کا الوحی پیغام لعلکم یتذکرون لعلکم یتفکرون کی صورت میں ہر وقت بلند ہو رہا ہے۔ یہ بھی ایک قول ہے کہ یہ رات 5 خصوصیتوں کی حامل ہوتی ہے۔ اس میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے، اس میں عبادت کرنے کی فضیلت ہے، اس میں رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس میں شفاعت کا اتمام ہوتا ہے۔ 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس رات میں یہ عادت کریمہ ہے کہ اس میں آب زمزم میں ظاہراً زیادتی فرماتا ہے۔ اس شب کی بے شمار خصوصیات میں یہ بھی ہے کہ اس شب مبارکہ خاصان خدا کو علوم الہیہ عطا کیے جاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ رات انعامات سبحانی، عنایات ربانی، مسرت جادوانی اور تقسیم قسمت انسانیت کی رات ہے۔ اس رات گناہگاروں کی مغفرت ہوتی ہے،
مجرموں کی معافی ہوتی ہے، خطا کاروں کی بارات ہوتی ہے، اور یہ شب ریاضت، مراقبہ و احتساب اور تسبیح و تلاوت کی رات ہے۔ شب برات کا دوسرے دنوں اور راتوں سے موازنہ کیا جائے تو شب برات دوسرے شب و روز سے بالکل مختلف ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات کی بجا آوری کا صلہ ہے۔ اس میں انسان کو رمضان المبارک کے روزوں کی ادائیگی کے عوض عید الفطر کی خوشی عطا ہوتی ہے۔ عیدین کا تعلق ہمارے باہمی معاملات سے ہے، احکامات کے بجا آوری کا صلہ اور انعام ہے۔ شب برات دنیا اور آخرت کے سنوارنے کے لیے ایک فکر کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری کو ختم کر کے قربت کی طرف ایک علام ہے، حب الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک دعوت ہے جس پر عمل پیرا ہو کر انسان دنیا اور آخرت سنوار سکتا ہے۔ اسلامی دنوں میں سے چند دنوں اور راتوں کو بھی اس لیے فضیلت دی ہے کہ یہ دن اور راتیں دوسرے دن اور راتوں سے منفرد مقام رکھتے ہیں۔ یہ دن اور رات ہمیں جھنجھوڑتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور نائب ہونے کا احساس دلاتے ہوئے اس منصب کے مطابق کردار ادا کرنے کی طرف راغب کرتے ہیں۔ شب برات ہمارے لیے ایک الٹیمیٹم ہے کہ اس رات اللہ کی یاد میں اشکبار ہوں۔ یہ رات اللہ کے فیضات کا بحر بے کراں ہے جس میں غوطہ زن ہو کر اپنے من کو سیراب کیا جا سکے، لیکن آج کے دور میں ہم اس کے برعکس اس رات کو پٹاخوں اور آتش بازی جیسے کاموں کی نظر کر دیتے ہیں۔